اب یہ قرآن پاک نے کہا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ سمندر کے کنارے پر جائیں، وہاں مد و جزر ہے نا، کبھی لہریں اوپر آ جاتی، اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوگا، مد و جزر. کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے، بالکل جاہل اور نادان ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ کی مشیت نہیں، حالات دن رات کی طرح بدلیں گے، کبھی خوشی آئے گی کبھی غم ہوگا. یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے. بادشاہ بھی بن جائے اور قارون کی طرح خزانوں کا مالک غمگین ہوگا. خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو، نہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئی پروگرام. نہ یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی. اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے. اور وہ ظالم نہیں، بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے. مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا کو پگھلاتے ہیں، جس کوٹھاری میں وہ کرتی، کھوٹ رکھ کرتی ہے، خالص سونا رکھ کر. وہ ظلم نہیں کرتی، جلا کر کھوٹ کو رکھ کرتی. مصیبتیں نہ آئیں، انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں ہو سکتی. اس میں جو تکبر ہے، بدماش بنا ہوا ہے، خلق خدا سے ظلم کرتا، صرف مصیبتیں اس کا سر جھکاتی ہیں. کوئی ہے سپر پاور، اب کہاں ہے تمہارا اقتدار؟ وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی؟ ہے نا کچھ طاقت؟ فرعون کو بھی پھر ڈوبتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور ہارون کہتے تھے. قرآن میں اللہ نے کہا اب ساری عمر بغاوت، اور اب ڈوبتے وقت تو کہہ رہا ماننا پڑتا. تو مصیبت نقصان دہ شاید نہیں. یقین جانے جیسے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب نظر بند کر دیے گئے اور جہانگیر نے 10 سال انہیں قید رکھا. اکبر بدماش نے دین الہی شروع کیا جس کو اب اکبر دی گریٹ کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ دین ٹھیک ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی پیار محبت، ہندو عورتیں گھر میں لے آ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا ستیہ ناش کیا. اب بھی اس میڈم کو جس کو کہتے ہیں نور جہاں، اس کی پوتی نے ہندو سے شادی کر، کئی سید زادیوں نے کر لی. یہ روشن خیالی ہے. دین کہتا ہے کافر کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاح ہو سکتا نہیں، اور مسلمان بچہ بھی اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا تو یہود اور نصارہ کی لڑکیاں ہندو بدھوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں صرف یہ شادی کو گھر بسانے کا معاملہ نہیں، دین کہ آگے ایک پاک نسل چلانی ہے. اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ کر جانے ہیں جو اس دین کے جھنڈے کو اٹھائی رکھیں، بنیاد. اس لیے یہاں نکاح بھی عبادت. تو رسول کریم علیہ السلام نے دین میں ہر شے یہ بتائی، اللہ کو مانو، وہ مصیبتیں بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ. ان میں بہت فائدے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے، میرے بھائی ہیں، دوست، کبھی مجھے ایسی گولیاں دیتے کڑوی جو جی نہیں چاہتا کھانے کو. وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ. وہ جانتے ہیں کہ کڑوی دعا میں ان کی شفا ہے، میرے ساتھ شفیق ہوتے ہیں. اب 3 چیزیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کا بیان تو کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا. وہ خود غیر محدود ہے، اس کی شانیں نہیں بیان ہو سکتی. سادی خود کہتے ہیں کہ مدت تمام گشت و پایاں رسید عمر، وقت ختم ہو گیا، عمر بھی اخیر کو آ گئی. ماں ہم چنا دربلے بس سے تمام رہے، ہم ابھی تیری تعریف کی عرب میں بیان نہیں ہو سکتا. سمندروں کی سیاہی نہیں بیان کرے. آج تک علم میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ کائنات کتنی وسیع. جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ایجاد ہوتی جاتی ہیں، معلوم ہوتا جو جہان ہم سمجھے بیٹھے تھے اس سے آگے کروڑوں جہان ہیں. یہ زمین ان کے مقابلے ذرہ بھی نہیں، سورج بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. سنبھالے بیٹھا، چل رہے ہیں، جہان چل رہا. تو ایسا خدا، اس کی تعریف ختم ہو سکتی. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں. یہ ڈپریشن جس کا شکار ہیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے، ساری دنیا مل کر کانفرنسیں کر لے اور حکومتیں اسکیمیں بنا لے. نہیں، یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخلوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام ہیں. مصیبت نہیں ختم ہو، کسی نہ کسی رنگ میں آئی. جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ایجاد ہوئی، بیماریاں بڑھ گئی. ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا اور علاج ہی نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب آندھی کہتے ہیں حربے بس ہو گئے، ہم اب اللہ سے دعا کرو. تو اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے 3 باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہے، ذہن میں رکھیں. آپ شفا پا جائیں گے ڈپریشن سے. آپ وہ سدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں کملائیں گے. پہاڑ بھی گریں گے نا، آپ کا دل ہنستا خوش ہوں گے. بلکہ وہ مجدد صاحب کی بات میں کر رہا تھا، اکبر تو مر گیا اسی مگر جہانگیر اسی راستے پر رہا. دربار میں سجدہ، ہندوؤں کو ساری اجازت، مسلمانوں پر قیامت آئی، کوئی بول نہیں رہا. ایسا زمانہ آ جاتا نا کہ حکمران کسی کو چوں نہیں کرنے. سب بڑے بڑے علماء تھے، مشائخ تھے، ہندوستان بڑا بڑا تھا اور ریاست، سب بس اپنے اللہ میں لگ گئے، کوئی نہیں بولتا.
اگر اللہ اپنے دین کا محافظ ہے نا، سرہند جیسی گمنام بستی وہاں ایک درویش پیدا ہوا، احمد نامی شیخ احمد سرہندی، جس کو ہم حضرت مجدد عبد ثانی کہتے ہیں، کہ حضور کے بعد جب 1000 سال گزر گیا تو دین پر قیامت آ گئی۔ اس وقت کھڑا کیا گیا کہ اب نبی کا زمانہ نہیں، رسول کی ضرورت ہے بہت، مگر رسول بن رہا ہے۔ ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو اب دوبارہ 1000 سال کے بعد دین کو زندہ کرے۔ اللہ نے اس کو ہمت دی، توفیق دی۔ وہ مغلیہ سلطنت جو کلکتہ سے پشاور تک بلکہ کابل تک، کون اس کا مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کے بندے نے جو خطوط لکھے وہ چھپے ہوئے نا، بڑے بڑے رسالے ہی ہیں، مکاتیب مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، گورنروں کے نام، جنرلوں کے نام، ان کی غیرت کو بیدار کیا کہ مسلمانوں نے جان دے کر یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہندو راج کرے، مسلمانوں پر قیامت آئی ہوئی اور یہ دربار کے وزیر بنے بیٹھے، لوگ چونک اٹھے، ٹھیک نے ان کے اندر غیرت پیدا کی۔ اب ان کو جو بند کر دیا تھا لوگوں نے، جاسوسوں نے بتایا کہ ایک فقیر ہے جو لوگوں کو باغی بنا رہا، قید کر رہا، اپنے ساتھ جہاں لشکر اس کا جاتا ساتھ قید پھر کو لیے پھرتا۔ 11 سال گزرے بے حضرت مجدد ثانی کے قید کا، پھر گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا، اپنی طرف سے یہی کہ بس ختم کر دیا، کوئی نہیں دین کا کام یہاں کر سکتا، مگر وہ لگے رہے۔ اب اس زمانے کے جو خط ہیں، بات لمبی ہوتی ہے، یہی مضمون آپ نے اپنے بیٹوں کو، گھر والوں کو، ساتھیوں کو جو خط لکھے وہ پڑھنے کی قابل۔ اللہ پر ایمان تھا، آپ نے فرمایا بچوں پوری زندگی مجھے دین کی باتوں میں وہ لطف نہیں آیا، نہ نمازوں میں، نہ روزوں میں، نہ قرآن پڑھنے میں، جو اس قید میں مجھے نصیب ہوا۔ ان مصیبتوں میں جو لذت آئی وہ نہیں ہے۔ یہ کڑوی دعا سے جو شفا ہوئی وہ میٹھی گولیوں سے نہیں، دل سے لکھی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں نا، اپنے بیٹے کو لے کر یہ نالائق جو جاوید اقبال مجدد صاحب کی قبر پر گیا، علامہ اقبال، اور وہاں جو نظم لکھی ہے اس میں یہی کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر زمین مطلع انوار۔ کہتا مٹی کی قبر نہ سمجھو، وہ زمین پر آسمان کے سورج کی طرح ایک روشن منار ہے۔ اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے جب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ آپ ان کے ساتھ ہو۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی ہے حرام۔ جب پکڑ کر منگوایا دربار میں جاسوسوں کے بتانے پر، پیشی ہوئی آپ نے سجدہ نہیں کیا السلام علیکم کا۔ اب وہاں تو یہ جرم تھا کہ بادشاہ کو السلام علیکم کا سجدے میں پڑھتے تھے، علماء تک نے کتاب میں لکھ دی کہ سجدہ تعظیمی جائز۔ اس نے کہا آپ نے سجدہ نہیں کی، فرمایا جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے وہ جہانگیر کے آگے نہیں جھکتی۔ سزا ملی پھر، مگر آخر میں یہ ہوا کہ جو گورنر تھا، جو جرنیل تھا، ان سب نے آنکھیں دکھا دی۔ انہوں نے کہا جہانگیر معافی مانگ، جج صاحب کو رہا کر، اور جو ان کا کہنا اس کے مطابق کر، ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کابل سے لے کر کلکتہ میں۔ فقیر کی تحریک، اخلاص سے، کوئی لالچ نہیں، کوئی کرسی نہیں، دین کا غم تھا۔ وہی جہانگیر معافی کے لیے گیا، آپ کو آزاد کیا، اپنے بچے شاہ جہاں کو مرید بنوایا حضرت کا، اور جو حکم دیا ساری سلطنت نے اس کو جاری کیا۔ اور یہ رخ بدلنے کا نتیجہ یہ ہو کہ جہانگیر کا پوتا ہی دین کو زندہ کرنے والا محی الدین اورنگزیب عالمگیر پیدا ہو، جس نے وہ کام کیا جو عام عالم بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج۔ آپ نے پھر تفسیروں سے پڑھنا، میں اشارہ کر کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے، میرا حکم مانیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، وہ سمجھتے ہیں مصیبتوں میں پڑے رہیں گے، بھوکے مریں گے، معاشی تنگیاں آئیں گی۔ بالکل غلط بات ہے، یہ تنگیاں نیکوں کو بھی آئیں گی، وہ الگ بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں، بہت اعلیٰ ہے۔ 3 چیزیں سہارا دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے آگاہ ہے، جس کو اللہ کے علم مطلق کا یقین نہیں نا، وہ نہیں جانتا کہ جو جہان چلا رہا ہے اس کو سارے حالات کی خبر ہے۔ جو سمجھے مصیبت یار آ گئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں، تو ڈپریشن نہیں کا شکار نہیں ہونا تو اور کیا ہوگا۔ جو مانے کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا مالک جانتا کہ یہ ہو رہا ہے، اس وقت لیے مصیبت میں ہو خوشحالی میں، پہلے تو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے آگاہ اور باخبر ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی بالکل شان نہیں۔ دوسری بات یہ مانے کہ وہ اللہ حکیم ہے، پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، نادان نہیں ہے،
ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے، بندوں کو تو ذرا ذرا، جب اس کو حکیم مانے گا دانا